الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ قوم سبا کا بیان آپ حضرات نے سنا، جن کی ناشکری کی وجہ سے ان کی تباہی ہوئی۔ آج اللہ کے توحید کا ذکر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارنے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کو اللہ پاک کا چیلنج ہے۔ فرمایا قل ادعوا، آپ ان سے کہہ دے کہ پکارو۔ کس کو پکارو؟ الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا خدا، اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ان کو پکار کر تو دیکھو۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دے کہ پکارو زعمتم، جو گمان کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ فلاں میری مدد کرے گا، فلاں میرے بگڑی بنائے گا، فلاں میرا کام کرے گا، تو ذرا پکار کر دیکھو، کہیں سے آواز نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ دو تین طرح کا شرک کرتے ہیں، ایک تو اس کے ذات میں، ایک اس کے صفات میں، اور ایک اس کے کام میں، کہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، جو اللہ کرتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ تو نہ اس کے ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کام میں، کام جو بھی تصرف ہوتا ہے دنیا میں، کام ہوتے ہیں، رات آتی ہے، دن آتا ہے، بارش آتی ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، یہ سب کام کس کا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ تدبیر ہے، اس کو تدبیر کہتے ہیں، یہ اللہ کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی تم اللہ کو چھوڑ کے، جس طرح کہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے تو خود بیٹے کا حصہ ہوگا، عیسائی یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے لات، عزا اور حبل یہ ان کے بت تھے، اور وہ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے کہ فرشتے بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو نا کہ تمہیں ذرا پکار کر تو دیکھو کہیں سے آواز آتی۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دے کہ بلاؤ ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا کارساز، اللہ کے سوا خدا۔ فرمایا بات یہ ہے لا یملکون، نہیں ہے وہ مالک، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ دوسری باتیں تو بڑی باتیں ہیں، ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں اللہ کے سوا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کسی ایک ذرے کے مالک ہے۔ مالک اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ وما لهم فیہما من شرک، اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے لیے انہوں نے کوئی مدد کی ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے۔ زمین و آسمان کس نے بنائے؟
اللہ نے بنایا۔ کسی نے آج تک ایک سنا ہے کہ ایک ٹکڑا زمین کا فلاں کسی نے بنایا ہے؟ آسمان کا کچھ حصہ کسی فلاں نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ سب کس نے بنائے؟ ساری مخلوقات کس کی پیدا ہے؟ اللہ نے پیدا کی۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور اللہ کے لیے نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی اللہ کے سوا کوئی اور شریک۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ کوئی اللہ کی مدد کرنے والا ہے۔ کوئی آج تک کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی مدد کی ہے؟ ہاں، اللہ نے یہ فرمایا کہ دین میں ایک دوسرے کی نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، لیکن یہ کہ میں کوئی چیز بنا لوں گا، کسی کو کوئی چیز دے دوں گا، اللہ کی مدد کر دوں گا، تو فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سب کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پھر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں نا وہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں جبری سفارش۔ کہتے ہیں کہ میرا فلاں وزیر، میرا جناب وہ میرا وہاں تک پہنچے، مجھے وہاں کام میرا بن جائے گا، میری اتنی بڑی سفارش ہے کہ میرا کام بن جائے گا۔ اس کو تو یقین ہوگا کہ کوئی وزیر اس کا رشتہ دار ہوگا یا کوئی حکمران اس کا کوئی خاص ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں سفارش کرنا وہ دنیا کو سمجھتے ہیں کہ پہلے چپڑاسی کے پاس جاتے ہیں، پھر جناب اس کے پی اے کے پاس جاتے ہیں، پھر تو اللہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اللہ کو تو کسی کی سفارش کی ہاں فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا مگر وہ جس کو اجازت دے۔ آیت الکرسی میں آپ سنتے رہتے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ سارے نبی گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک تھا، منافق تھا، عبداللہ ابن ابی، جو مدینہ کا بڑا منافق، عبداللہ ابن ابی، تو وہ بظاہر تو مسلمان تھا۔ جب وہ مرا تو اس کا ایک بیٹا صحابی تھا، نے حضور سے سفارش کی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نہ پڑھائیں، لیکن آپ تو چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اپنا کرتا بھی بطور کفن اس کو دیا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی ان تستغفر لهم ام لم تستغفر 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کو نہیں بخشیں گے، اتنا بڑا منافق تھا 70 مرتبہ۔ تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو سفارشیں فرمائیں گے۔ ایک تو سفارش کبریٰ ہے کہ حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوگا تو آپ اللہ سے کے دربار میں سجدے میں سر رکھیں گے اور کئی وقت تک وہ آپ کا سر جو ہے وہ سجدے میں پڑا ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرمائے کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، بتاؤ کیا؟ تو آپ فرمائیں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے، یعنی حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، آج کل کتنی گرمی ہے، تو وہ پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ صرف حساب کتاب شروع ہوگا، یہ نہیں کہ سارے بخشے جائیں گے، دوبارہ پھر آپ اپنی امت کے لیے الگ سفارش کریں گے۔ لیکن یا اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے کہ آپ اس کی سفارش کر سکتے ہیں، تو کافروں کی سفارش نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی، گناہگاروں کی سفارش، کہتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، عالم دین بھی سفارش کرے گا، شہید بھی کرے گا، علماء بھی کریں گے، نبی بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے سفارش ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، ہر ایک کے لیے نہیں۔
اللہ ہمیں بھی کسی کی سفارش نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کوئی کسی کی سفارش فائدہ نہیں دیں گی اللہ کے دربار میں الا لمن اذن لہ، صرف اسی کی سفارش کام دے گی جس کو اللہ اجازت دے۔ تو اگر کوئی کافر ہوگا تو اس کے لیے تو اجازت نہیں ملے گی، یا کوئی منافق ہوگا یا مشرک ہوگا تو اس کے لیے نہیں، ہاں گناہ گار مسلمان کے لیے سفارش، لیکن ہو مسلمان۔ فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے نا جی، تو ایک شور مچتا ہے، آوازیں آتی چیں چیں کی، اور اس طرح ہیبت کی آوازیں آتی، تو فرشتے ڈر جاتے ہیں، یا اللہ کیا حکم آنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرشتے بھی سفارش کریں گے، یہ مشرکین کا یہ بھی عقیدت ہے۔ تو فرشتے تو خود ڈرتے ہیں، تعویذیں لکھتے ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے نام لکھ کے تو وہ لوگوں کو تعویذیں دیتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ سفارش کریں گے۔ تو فرمایا کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب وہ فرشتے ڈر جائیں گے، کوئی نیا حکم جب آتا ہے نا تو وہ ڈرتے ہیں، تو وہ جو نیچے والے فرشتے ہیں، زمینی فرشتے ہیں یا نیچے آسمان والے فرشتے ہیں، اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آواز آ رہی ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، قالوا ماذا قال ربکم، یہ کیا حکم آ رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ فرشتے اتنے ڈر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم تو اللہ کے حکم کو اڑا دیتے ہیں، فرشتے اتنے ڈرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فرمایا کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، قالوا ماذا قال ربکم، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، کیا فرمایا تمہارے رب نے۔ نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، تو اوپر والے فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق، اللہ نے سچ فرمایا ہے، جو بھی فرمایا ہے قالوا الحق۔ تو اللہ کا حکم اتنا، قرآن میں ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم پہاڑوں پر نازل ہوتا قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا بھارا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ پھر بھی بدماشی کرتے ہیں، فرشتے ڈر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اوپر والے فرشتے کہ تیرے رب نے کیا کہا، تو اوپر والے کیا جواب دیتے ہیں، قالوا الحق، اس نے جو بھی کہا سچ کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند ہے اور اونچے مرتبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اونچا ہے، بلند ہے، بڑے مرتبے والے ہیں، وہ جو بھی حکم دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو توحید اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ شرک سے بچنا، چاہے وہ نظر و نیاز میں ہو، مال میں ہو، لوگ مال خرچ کرتے ہیں، دیگ پکاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں بابے کا ہے، یہ فلاں زیارت کا ہے، یہ بکرا داتا صاحب کا ہے، یہ دودھ داتا صاحب کا ہے۔ بھئی یہ اپنا مال جو ہے اللہ کے نام کے سوا دو گے تو مالی شرک ہے۔ ہاں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یا اللہ میں تیرے نام پہ یہ چیز دے رہا ہوں، اس کا ثواب داتا صاحب کو پہنچا دے، اس کا ثواب بڑی امام صاحب کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ یہ تو طریقہ ہے صحیح کہ نام کس کا ہو، اللہ کا۔ تو مال میں بھی شرک ہوتا ہے، اگر آپ نظر و نیاز جو ہے اللہ کے سوا کسی کے نام کا دیں گے تو وہ مال حرام ہو جائے گا۔ اور یا پھر کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ جو زیارتوں پہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، مسلمان کافر تو کرتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو۔ سجدہ کسی اور کے سامنے نہ آپ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سجدہ بھی۔ تو ہمارے مسلمان بھائی آپ جاؤ ان زیارتوں میں دیکھو، کوئی پتھر مل رہے اوپر، کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے وزیر اعظم جا کے جھکے ہیں ملتان میں
کہ اب ہمیں وزیر اعظم شپ مل جائے گی، تو وزیر اعظم شپ تو تمہیں ملے گی اور مشرک تو بن گئے، شرک تو تم نے کر لیا، تو اس کا جواب کون دے گا؟ تو کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اور مال کس کے نام پہ خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے. اور جو کچھ زمین و آسمان پہ ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ یہ بھی عقیدہ نہیں رکھنا کہ فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے، بارش فلاں لے کر آتا ہے، یا ہماری مدد فلاں کرے گا، اولاد کوئی اور دے گا. نہیں، سب کون کرتا ہے؟ تو عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، سب کچھ جو کچھ کرتا ہے، نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ نقصان بھی اسی کی طرف سے، نفع بھی اسی کی طرف سے، مشکل کشا بھی وہ ہے، حاجت روا بھی وہ ہے، عالم الغیب بھی وہ ہے، مختار کل بھی وہ ہے. اس کے اختیارات میں کسی کو دخل نہیں ہے، اس کے اختیارات میں کسی کو، وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.